السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ سیرت النبی کی ہماری سیریز 34 کلاس کے اندر کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آج الحمدللہ سورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے شمائل بھی کہا جاتا ہے، شمائل، آج اس کی ہماری کلاس نمبر 1 ہے۔ سورت النبی، اس کو آپ چاہیں تو اردو میں حلیہ مبارک بھی لکھ سکتے ہیں، جس کو حلیہ کہا جاتا ہے، یا آپ اسے شمائل بھی لکھ سکتے ہیں۔ تینوں چیز بول سکتے ہیں، یا تو سورت النبی، یا حلیہ مبارک، یا شمائل النبی۔ اس پر انشاءاللہ ہماری کچھ کلاسز ہوں گی، جس کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت کیسی تھی، آپ کی کچھ عادات کیسی تھیں، سرمے کا انداز، بال بنانے کا انداز، یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ تو آج سے الحمدللہ ہماری کلاس شروع ہو رہی ہے سورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے، آپ کا دل ڈول کیسا تھا، آپ کا ظاہر کیسا تھا۔ اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر ان باتوں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم آپ کے جسم اطہر کی بات کریں، آپ کے جسم کے بارے میں بات کریں، تو اس سلسلے کے اندر ایک کتاب جو آپ اپنے مطالعے کے اندر لا سکتے ہیں، جس کتاب کو آپ بنیاد بنا سکتے ہیں، وہ ہے شمائل ترمذی۔ امام ترمذی نے ایک کتاب اسی کے اوپر اسپیشلی لکھی، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے، آپ کا حلیہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ظاہر اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اسی کتاب کو ہم نے اپنے اس درس کے لیے بنیاد بنایا ہے، شمائل ترمذی، جو علامہ ترمذی جنہوں نے سنن ترمذی لکھی ہے، ان کی ایک کتاب ہے جس کے اندر آپ کا پورا حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قد کاٹھی آپ کی کیسی تھی، قد مبارک آپ کا کیسا تھا۔ اگر ہم قد کی بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 3548، صحیح بخاری حدیث نمبر 3548 پر آپ کے قد کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ نہ آپ بہت لمبے تھے اور نہ آپ ناٹے تھے، لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، یعنی میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے الگ الگ ذکر کروں گا تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں اور آپ اپنی نظروں میں، اپنے دل میں اللہ کے نبی کو تصور کر سکیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے، آپ کا ظاہر کیسا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ ناٹے تھے۔ جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ایک انسان کی ہائٹ زیادہ ہو تو لوگ اس کی ہنسی اڑاتے ہیں ہائٹ کی وجہ سے، ایک انسان اگر قد میں چھوٹا ہو تو اسے ناٹا کہا جاتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا، قد تھا، وہ درمیانہ تھا، نہ آپ بہت زیادہ لمبے تھے کہ عجیب نظر آئیں، نہ آپ بہت چھوٹے تھے کہ لوگ آپ کو پسند نہ کریں، بالکل درمیانہ قد تھا۔ آج ہمارے یہاں دیکھیں آپ، خوبصورتی جب کسی انسان کی آپ کو خوبصورتی بتانا ہو کہ وہ بڑا اچھا دکھتا ہے، خوبصورت ہے، تو آپ خوبصورتی کیسے بتاتے ہیں کہ اس کی ہائٹ بہت اچھی ہے۔ لمبی ہائٹ کو خوبصورتی نہیں مانا جاتا اور ناٹے ہونے کو بھی خوبصورتی نہیں مانا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ ایک دم چھوٹے تھے، درمیانہ قد آپ تھے، یہ آپ کا قد مبارک تھا۔ اگر آپ کے رنگ کی بات کی جائے کہ آپ کے جسم اطہر کا رنگ کیسا تھا، رنگ کے بارے میں روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 3547 ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سفید تھے، یعنی جیسا ایک ہوتا ہے نا، بہت زیادہ اگر سفید ہو تو آدمی خوبصورت نظر نہیں آتا، نہ تو آپ بہت زیادہ سفید تھے اور نہ بالکل سانولے تھے، آپ کا رنگ سفید تھا جس میں سرخی ملی ہوئی تھی، یعنی سفیدی میں ہلکی سی سرخی ملی ہوئی تھی، یا آپ کی جلد مبارک تھی، آپ کا رنگ مبارک تھا کہ آپ کا پورا جسم مبارک سفیدی میں ہلکی سی سرخی ملی ہوئی تھی، یعنی ایک ایسا چہرہ، ایک ایسا جسم کہ جب انسان دیکھے تو اسے محبت ہو جائے،
جب انسان دیکھے تو اٹریکٹ ہو جائے. ایسا کلر تھا کہ دیکھ کر لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے. قد میں نے بتایا کہ درمیانی قد. رنگ میں نے بتایا کہ سفیدی میں سرخی ملی ہوئی. الحمدللہ ایسا رنگ کہ جو دیکھے وہ آپ کو دیکھتا رہ جائے, جو دیکھے وہ فریفتہ ہو جائے, جو دیکھے وہ آپ کو دیکھنے کے بعد اپنی نظریں نہ ہٹا پائے. اتنا خوبصورت رنگ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا. بال مبارک, جسے لوگ منہ مبارک بھی کہتے ہیں, بال یا منہ جو آپ چاہے لکھ سکتے ہیں, بال مبارک. کہ آپ کے بال کیسے تھے؟ میں آپ کے جسم اطہر کی ایک ایک چیز کا تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اللہ کے نبی کتنے خوبصورت تھے. خوبصورتی کی اعلیٰ مثال اللہ رب العالمین نے آپ کو بنایا تھا کہ کئی صحابہ کرام نے, ان کے بعد کے لوگوں نے اپنے اشعار کے اندر یہ بات بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں اگر کوئی سب سے خوبصورت تھے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام. پر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن دیا تھا, وہ خوبصورتی دی تھی کہ آپ کے مقابلے میں اب کوئی نبی بھی باقی نہ رہے. سب سے خوبصورت اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہیں اور قیامت تک آنے والوں میں سب سے خوبصورت ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی یہی تو خوبصورتی تھی جو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اشعار کے اندر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اللہ کے نبی کے مشہور شاعر جن کا نام حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھا, وہ آپ کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, کہ آپ جیسا حسین, آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے دوسرا نہ دیکھا. عرب کو دیکھا, عجم کو دیکھا, عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا, عرب کے بڑے خوبصورتوں کو دیکھا, پر حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ سے حسین میری آنکھوں نے کچھ نہ دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور آپ سے خوبصورت بچہ کسی ماں نے پیدا نہ کیا. آپ سے حسین میری آنکھوں نے نہ دیکھا, آپ سے خوبصورت بچہ کسی ماں نے پیدا نہ کیا. آپ ہر عیب سے پاکیزہ ہو کر ایسے پیدا ہوئے تھے, یعنی آپ کے پورے جسم اطہر پر کوئی ایک عیب نہ تھا. ورنہ ہوتا ہے نا آدمی خوبصورت ہے, انگلی خراب, آنکھ خراب, بال خراب, جسم کے اندر کوئی خرابی, چال میں کوئی خرابی, کوئی نہ کوئی کمی تو ہر انسان میں ڈھونڈی ہی جاتی ہے. پر حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ سے حسین میری آنکھوں نے کچھ نہ دیکھا, آپ سے خوبصورت کسی ماں نے بچہ پیدا نہ کیا, اور آپ ہر عیب سے پاک ایسے پیدا کیے گئے تھے گویا کہ آپ ویسے آپ پیدا ہوئے جیسے آپ نے چاہا. یعنی آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ آپ ویسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود چاہا. یعنی آپ اپنے آپ کو جیسا بنانا چاہتے اللہ نے ویسا بنا دیا. اللہ اکبر. یہ خوبصورتی تھی میرے اور آپ کے نبی کی کہ آپ کے شاعر, آپ کے دوست, آپ کے ساتھی حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ ہر عیب سے پاک ہو کر ایسا پیدا ہوئے تھے کہ ایسا لگتا تھا گویا کہ آپ ویسا پیدا ہوئے جیسا آپ نے چاہا. یعنی آپ نے جیسا اپنے آپ کو پیدا کرنا چاہا اللہ رب العالمین نے آپ کو ویسا پیدا کر دیا. ایسا نظر آتا تھا, نہ آنکھوں میں کوئی عیب, نہ چہرے پر کوئی عیب, نہ بالوں میں کوئی عیب, نہ جسم پر کوئی عیب, نہ چال کی خرابی, نہ بات کی خرابی, نہ انداز میں خرابی, نہ کردار میں خرابی. ہر چیز سے پاک کر کے اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا تھا. آپ کے بال مبارک کی اگر میں بات کروں, صحیح مسلم حدیث نمبر 2335 2335 صحیح مسلم کی روایت ہے. صحابی رسول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کان شعر رسول اللہ رجلا لیس بالسبط ولا الجعد, کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو دیکھا, آپ کے بالوں کو دیکھا, تو آپ کے بال نہ تو بالکل گھنگرالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے, بلکہ آپ کے بال ان دونوں کے بیچ میں تھے. ایک دم گھنگرالا ہو تو بھی آدمی اچھا نہیں لگے, اور ایک دم اسٹریٹ ہو تو بھی شاید پسند نہ آئے.
پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو بال عطا کیے تھے، آپ کے جو بال تھے وہ بال مبارک اتنے خوبصورت تھے کہ شدید کالا پن اس کے اندر تھا، اور اس کالے پن کے اندر نہ بالکل گھنگرالا پن تھا اور نہ بالکل سیدھے تھے، دونوں کے درمیان ہی آپ کے بال تھے، بڑے خوبصورت بال اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے۔ اگر میں آپ کی عمر مبارک کی بات کروں کہ آپ کی عمر کے اندر بھی آپ کے بال کیسے تھے، تو آپ کے بال بالکل کالے تھے۔ آپ کے بالوں کے اندر بعض الگ الگ روایات میں تذکرہ آتا ہے کہ پورے سر اور پورے داڑھی کے بالوں کو بھی اگر گنا جاتا تو 20 سے زیادہ سفید بال آپ کے داڑھی کے اوپر موجود نہیں تھے، نہ بالوں میں موجود تھے، یعنی سر اور داڑھی ملا کر 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے، مطلب آپ کے پورے بال آپ کی آخری حیات تک کالے تھے، کالے سیاہ بال۔ بالوں کا بھی انداز میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ آپ بال رکھتے کیسے تھے، 3-4 طریقے کے بال آپ نے رکھے ہیں، پر آپ کے بال، آپ کے منہ مبارک، آپ کے بال کیسے تھے؟ نہ بالکل گھنگرالے تھے، نہ ایک دم سیدھے تھے، دونوں کے بیچ میں بالکل کالے بال تھے۔ اور سفیدی کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، ہمارے اکثر کہا جاتا ہے نا کہ آدمی ٹینشن زیادہ کرتا ہے تو بال سفید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک بات تذکرہ کی جاتی ہے کہ آدمی زیادہ فکر کرے تو بال سفید ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بال تو سارے کالے تھے، پر یہ بال جو سفید ہوئے جانتے ہو کس وجہ سے سفید ہوئے ہیں؟ سنن ترمذی حدیث نمبر 3397، سنن ترمذی حدیث نمبر 3397 آپ کہتے ہیں شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی جتنی بھی صورتیں جس میں قیامت کا ذکر، میدان محشر کا ذکر، جہنم کا ذکر، اللہ کے عذابوں کا ذکر، یعنی جب میں قوموں پر آئے ہوئے عذابوں کے بارے میں پڑھتا ہوں، قیامت کے عذاب کے بارے میں پڑھتا ہوں، جہنم کے عذاب کے بارے میں پڑھتا ہوں، تو مجھے اتنی فکر اپنی قوم کی ہوتی ہے کہ ان صورتوں کے نازل ہونے کے بعد میرے یہ کچھ بال بھی سفید ہو گئے ٹینشن کے مارے۔ اللہ اکبر! امت کی اتنی فکر، امت کی اتنی فکر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یا آپ کے بال جو تھے 20 بال تقریباً صحابہ کرام نے گنا کے داڑھی اور سر پر ٹوٹل ملا کر صرف 20 بال سفید تھے، اور اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی نے بتائی کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں کو جب میں پڑھتا ہوں جس میں عذاب کا تذکرہ ہے تو پڑھ پڑھ کر میرے بال سفید ہو گئے۔ یہ آپ کے بالوں کا حال تھا۔ ٹوٹل جسم کی اگر بات کی جائے، پورے جسم مبارک کی اگر بات کی جائے تو آپ کے بارے میں کہ آپ بھائی جیسے ہوتا نا ایک آدمی موٹا پسند نہیں آتا، ایک آدمی بالکل پتلا ہو پسند نہیں آتا، تو آپ کا جسم اطہر تھا کیسا، آپ کا ڈیل ڈول تھا کیسا؟ دیکھیں میں ایک ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ ذہن میں پوری ایک تصویر کشی کر سکیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی دکھتے کیسے تھے۔ میں نے قد بتا دیا درمیانہ، رنگ بتا دیا سفیدی میں سرخی ملی ہوئی، بال بتا دیے کالے اور بالکل گھنگرالے بھی نہیں بالکل کھلے ہوئے بھی نہیں۔ اب ٹوٹل ڈیل ڈول جسم مبارک آپ کا کیسا تھا؟ تو آپ کا جسم مبارک نہ ایک دم موٹا تھا اور نہ ایک دم لاغر پتلا تھا، یعنی ایک دم اتنے موٹے بھی نہ کہ پسند نہ آئے، نہ ایک دم اتنے پتلے کہ پسند نہ آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3549، صحیح بخاری حدیث نمبر 3549، صحابی رسول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کان احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ آپ سب سے پیارے تھے بناوٹ کے اعتبار سے اور سب سے پیارے تھے اخلاق کے اعتبار سے، یعنی آپ کی یہ خاصیت تھی کہ صورت بھی سب سے خوبصورت اور سیرت بھی سب سے خوبصورت۔ یہ آپ کے بارے میں آپ کے صحابی کہتے ہیں کہ آپ کا جسم اطہر بڑا خوبصورت تھا، نہ بالکل موٹے تھے نہ ایک دم پتلے تھے، بالکل درمیانہ جسم تھا، جسے ہمارے یہاں خوبصورتی سمجھا جاتا ہے، جسے ہم خوبصورتی کی علامت مانتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں بالکل پیٹ نکل گیا ہے بہت موٹے ہو رہے ہیں، یا بالکل اتنے پتلے ہیں کہ ایک دم کمزور نظر آ رہے ہیں، دونوں کے درمیان ہی آپ کا جسم تھا۔ آپ کا جسم مبارک اللہ رب العالمین نے اتنا پیارا بنایا تھا کہ دیکھنے والا
آپ کو دیکھتا چلے جاتا تھا. اور اسی کو دیکھ کر تو حسان نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم آپ سے خوبصورت حسین تو کچھ دیکھا ہی نہیں, آپ سے پیارا تو کسی ماں نے پیدا کیا نہیں, ہر عیب سے پاک ایسے پیدا ہوئے ہو گویا کہ جو خود کو چاہا ویسا خود کو بنا لیا. اتنا پیارا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا. سینہ مبارک, آپ کا سینہ کیسا تھا؟ جیسے ایک مردوں کے اندر جو سینہ ہوتا ہے, جو جسم کی چوڑائی کو دیکھا جاتا ہے, چوڑائی کو بھی خوبصورتی مانا جاتا ہے کہ سینے کی چوڑائی زیادہ ہو تو ایک دم بھدا نظر آتا ہے, بہت زیادہ, جیسے کئی باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ چوڑے ہوتے ہیں تو بھی اچھے نہیں لگتے, اور ایک دم دبا ہوا حصہ ہو سینے کا تو بھی اچھا نہیں لگتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا ابن عازب آپ کے پیارے ساتھی, صحیح بخاری حدیث نمبر 3551, سینہ مبارک, آپ کا سینہ کیسا دکھتا تھا؟ برا ابن عازب, صحیح بخاری حدیث نمبر 3551 بیان فرماتے ہیں کان رجلا مربوعا بعیدا ما بین المنکبین عظیم الجمع, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ تھی کہ آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا, یعنی چوڑے سینے والے تھے, خوبصورت سا آپ کا سینہ تھا, آپ کا سینہ چوڑا تھا, یعنی ایسا نہیں کہ نہ ایک دم اتنا چوڑا کہ عجیب نظر آئے, ہر چیز میں, ہر خوبصورتی میں اللہ رب العالمین نے آپ کو درمیانہ بنایا تھا. ایسی خوبصورتی جو آنکھوں کو بھا جائے, ایسا جسم جو آنکھوں کو بھا جائے, ایسا چہرہ جو آنکھوں پہ چڑھ جائے, ایسا حسن کہ دماغ پر چڑھ جائے, ایسا حسن جو دل پر سوار ہو جائے کہ اس کے بعد کوئی اور پسند نہ آئے. اور یہی تو وجہ تھی کہ ایک بار جو آپ کو دیکھتا وہ آپ کا ہو جاتا, جو آپ کا ہو جاتا وہ کسی اور کا نہ ہو پاتا, جو آپ کا ہو جاتا وہ اپنے باپ کو چھوڑ دیتا, اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتا, خاندان سے دور ہو جاتا, کیونکہ اس نے ایسا خوبصورت اور خوبصورت اپنی زندگی کے اندر کسی کو دیکھا نہیں تھا. برا ابن عازب کہتے ہیں کہ سینہ چوڑا تھا, کندھے کے قریب بال, بڑے بڑے بال آپ رکھتے تھے, کندھے کے قریب آپ کے بال آ جاتے تھے, بڑے خوبصورت تھے, سرخ کلر کا جبہ پہنے ہوئے میں نے آپ کو دیکھا. کیا کہتے ہیں کہ آپ دور سے چلے آ رہے تھے, میں نے آپ کو دیکھا, چوڑا سینہ, بڑے بڑے بال, سرخ کلر کا جبہ پہنے ہوئے. میں نے جب آپ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا, اللہ کی قسم ما رأیت شیئا قط احسن منہ, کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں آپ سے خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں. دور سے آ رہے ہیں, سرخ کلر کا جوڑا پہنے ہوئے ہیں, خوبصورت چمکدار چہرہ, لمبے لمبے کالے بال, چوڑا سینہ, اور جب میری طرف آ رہے تھے, برا ابن عازب کہتے ہیں کہ میں نے اتنا خوبصورت میری اس آنکھوں نے کبھی کچھ نہ دیکھا جتنا خوبصورت اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا. اسی سینہ مبارک میں آپ ایک چیز اور نوٹس کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سینے پر بہت زیادہ بال نہیں تھے. آپ کے بارے میں یہی برا ابن عازب روایت کے اندر کہتے ہیں, اور ایک ترمذی کی روایت کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے, ترمذی کی روایت بھی ہے حدیث نمبر 3641 سینے کے بارے میں کہ آپ کے سینے پر بال نہیں تھے, اس سلسلے میں روایت ہے ترمذی حدیث نمبر 3641. صحابی رسول کہتے ہیں کہ طویل المسربہ, اللہ کے نبی کی یہ خاصیت تھی کہ آپ کے سینے پر بہت زیادہ بال نہیں تھے, بس آپ کے سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی, پتلی سی ایک لکیر تھی. کچھ بال صرف آپ کے سینے سے لے کر ناف تک تھے, پر پورے سینے پر آپ کے بال بھرے ہوئے نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے کیا پیارا, کیا خوبصورت سراپا آپ کو عطا کیا تھا. ایسا سراپا اللہ رب العالمین نے شاید کسی کو نہ آپ سے پہلے عطا کیا ہوگا, شاید کیا کنفرم, نہ آپ سے پہلے کسی کو دیا اور نہ آپ کے بعد دیا, کہ سینہ مبارک بالکل چوڑا, سینے کے اوپر ایک بال کی صرف لکیر تھی. ایسا نہیں کہ اتنے بال کہ ایک دم بھدا نظر آئے, ہوتا ہے نا کئی لوگوں کے جینٹس کے اندر اتنے زیادہ بال ہوتے ہیں کہ بھدا پن نظر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی کہ سینہ مبارک سے لے کر آپ کی ناف تک صرف بالوں کی ایک ہلکی سی لکیر تھی, تاکہ دیکھنا والا آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائے, آپ کو دیکھ کر اسے دوری محسوس نہ ہو بلکہ آپ کے اور قریب ہوتا چلا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت سینہ مبارک کی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب کندھا, جو کندھے ہوتے ہیں, مونڈھے اور کندھے جسے کہتے ہیں, کندھے مبارک,
آپ کے کندھے کیسے تھے؟ پچھلی روایتوں کے اندر بھی یہ چیزیں مل جائے گی. ہر بات پر میں ویسے تو دلیل دے ہی رہا ہوں، پھر بھی کچھ باتیں چونکہ پرانی روایتوں میں موجود ہے اس لیے ان کو دلیل کے بنا بھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب کندھا مبارک دیکھیے، میں ایک دم ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتا رہا ہوں. قد بتا دیا، رنگ بتا دیا، بال بتا دیے، سینہ مبارک بتا دیا، اب کندھا بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کندھے تھے نہ بہت زیادہ اٹھے ہوئے تھے نہ بالکل ڈاؤن تھے. کئی لوگوں کے آپ نے دیکھے ہوں گے کندھے بالکل ایک دم نیچے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دم ڈھیلا آدمی محسوس ہوتا ہے، عجیب سا لگتا ہے دیکھ کر کہ اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے. اور نہ ایک دم اٹھے ہوئے تھے کہ دور سے دیکھو تو عجیب نظر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھے مبارک ہلکے سے اٹھے ہوئے تھے اور سینے اور کندھوں کے درمیان ایک اچھا فاصلہ تھا. سینہ مبارک چونکہ چوڑا تھا، چوڑا ہونے کی وجہ سے کندھے بھی چوڑے ہو گئے اور ہلکی سی اونچائی کی طرف تھے، نہ بالکل جھکے ہوئے نہ بہت زیادہ اٹھے ہوئے. اللہ اکبر. اگر صرف آپ یہ سب چیزوں کو جوڑتے چلے جائیں اور اپنی آنکھوں میں ایک تصور لائیں، اتنا خوبصورت تصور آئے گا کہ آپ اس سے نظر ہٹانا نہیں چاہیں گے، آپ اپنا تصور ختم نہ کرنا چاہیں گے. اللہ رب العالمین نے اتنا پیارا آپ کو بنایا تھا. اب منہ مبارک کیسے تھے؟ بھئی میں نے بال تو بتا دیا کالے تھے، پر بال رکھنے کا آپ کا انداز کیسا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال کیسے رکھا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح کے بال رکھنا ثابت ہے. کئی طرح کے بال آپ نے رکھے، جیسے آپ گنجے بھی ہوئے عمروں کے اندر، آپ پورا حلق ہو گئے، پورے بال اتار لیے. پر عام طور پر جو آپ بال رکھا کرتے تھے وہ 3 طریقے کے آپ کے بال تھے. عام طور پر اللہ کے نبی 3 طرح کے بال رکھا کرتے تھے. ایک بال ہوتے تھے کان کی لو تک، جیسے جو نارمل ہم لوگ کٹنگ کرانے کے بعد ہو جاتے ہیں، کان کی لو تک کے بال، جسے جمہ کہا جاتا ہے. جمہ عربی کے اندر، آپ عربی نہ لکھیں اردو میں بھی لکھ لیں گے چلے گا. سب سے پہلے بال رکھنے کی آپ کی ہیئر سٹائل کان کی لو تک، جسے عربی میں جمہ کہا جاتا ہے. پھر کندھے سے ٹچ ہوتے ہوئے بال، جسے لما کہا جاتا ہے. ایک تو ہو گئے کان کی لو تک کے بال. پھر دوسرے آپ نے رکھے کندھے کو ٹچ ہوتے ہوئے بال، یعنی تھوڑے سے لمبے، گدھی تک جو آتے ہیں انسان کی، اسے لما کہا جاتا ہے. اور ایک آپ سے بال رکھنا اور ثابت ہے جو کندھے پر پڑے ہوئے ہوتے تھے، یعنی اتنے لمبے ہوتے تھے کہ کندھے پر پڑے ہوئے ہوتے تھے. یعنی آپ نے 3 طرح کی ہیئر سٹائلز، 3 طرح کے بال رکھے ہیں. ایک کان کی لو تک، دوسرے گدھی تک اور تیسرے کندھے تک. 3 طرح کے بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں کہ کبھی بالکل کان کی لو تک کر لیتے، کبھی تھوڑے لمبے گدھی تک کر لیتے، کبھی اس سے لمبے کر کے کندھے تک کر لیتے. یعنی 3 طرح کے بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اس سلسلے میں اگر آپ روایتیں دیکھنا چاہیں تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2337 کے اندر ذکر موجود ہے اللہ کے نبی بال کیسے رکھتے تھے. اسی طریقے سے بخاری میں 3551 وہاں پر بھی موجود ہے کہ آپ بال کیسے رکھتے تھے. میں الگ الگ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ پورا حلیہ مبارک آ جائے، پورا ڈیل ڈول حلیہ مبارک آپ کے سامنے آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا کیا تھا. اب دیکھو آپ ذرا، اب آپ سوچو، خوبصورت سا چمکدار سفید چہرہ، کالے بال، بالوں کا انداز کبھی لو تک، کبھی گدی تک، کبھی کندھے تک، بالوں کے اندر کالا پن سفیدی نہیں، سینہ مبارک چوڑا، کندھے اٹھے ہوئے، بال رکھنے کے 3 انداز. کیا چہرہ ہوگا، کیا خوبصورت جسم ہوگا، کیا انداز ہوگا. اب اس کے بعد چہرہ مبارک کیسا تھا، اسپیشلی کلر تو میں نے بتا دیا، پر چہرہ مبارک آپ کا کیسا دکھتا تھا. اس سلسلے کے اندر تو صحابہ کرام نے کئی جگہ الگ الگ انداز میں باتوں کو بیان کیا. اپنے انداز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا تذکرہ کیا، چہرہ مبارک کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھتا کیسا تھا. جیسا صحیح بخاری حدیث نمبر 3552، صحیح بخاری حدیث نمبر 3552
2 حضرت برا ہی سے روایت ہے، برا ابن عازب سے، کہ ان سے کسی نے سوال کیا اکان وجہ النبی مثل السیف قال لا بیا مثل القمر، آپ کا چہرہ مبارک کیسا دکھتا تھا، یعنی چہرہ دکھتا کیسا تھا؟ تو کیا تلوار کی طرح چمکتا ہوا چہرہ تھا، جیسے تلوار کے اندر ایک چمک ہوتی ہے ویسے چمکتا تھا کیا؟ کہا نہیں، تلوار کی طرح نہیں، چاند کی طرح خوبصورت چہرہ تھا۔ جیسے آپ چاند کو اندھیری رات میں دیکھو تو چاند کے اندر جو خوبصورتی نظر آتی ہے نا، اٹریکشن، کہ بالکل آدمی دیکھتا چلا جائے، وہ خوبصورتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھی۔ چہرہ دکھتا کیسا تھا، پہلے میں صرف بتا رہا ہوں ظاہر کیسا تھا۔ تو ظاہر میں صحابہ کرام نے 2 جملے استعمال کیے ہیں، کسی نے سورج کہا، کسی نے چاند کہا۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے نا، لوگ اپنے محبوب کی صفت بتاتے ہیں تو چاند سے صفت بتاتے ہیں، چاند جیسا بولتے ہیں نا، میرا محبوب چاند جیسا دکھتا ہے، پر یہ محبوب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ محبوب کنفرم ہے نہیں، کیونکہ محبوب جو ہوتا ہے نا، محبت کرنے والے کو ویسا دکھتا ہے، سامنے والے کو کالا بھی دکھ سکتا ہے۔ بھئی جب محبت ہوتی ہے تو کالا بھی گورا دکھنے لگ جاتا ہے، یہ محبت کا پیمانہ ہوتا ہے۔ پر ایک مومن کی سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کے بارے میں ان کے سبھی ساتھی بولتے تھے کہ چہرہ ایسا خوبصورت کہ لگے چاند دیکھ رہے ہیں، چاند کی طرح خوبصورت چہرہ تھا، چاند جیسا خوبصورت۔ اور کسی نے کہا سورج جیسا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے چہرے پر جو لائٹ اور چمک تھی وہ سورج جیسی تھی، اور خوبصورتی چاند جیسی تھی۔ آپ دیکھیں، سورج کے اندر ایک لائٹ ہوتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، تو کہا لائٹ کے اندر اگر بولو تو سورج نظر آ جائے، اور خوبصورتی میں اگر دیکھو تو چاند نظر آ جائے۔ اتنا خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ اور چہرے کی بناوٹ کا اگر میں ذکر کروں تو آپ کا چہرہ ہلکا سا گولائی پر تھا، ہلکا سا گول چہرہ تھا، یعنی نہ ایک دم لمبا اور نہ عجیب سا شیپ۔ آپ کا چہرہ مبارک صحابہ کرام نے انہی حدیث کے اندر بیان کیا، لا مثل الشمس ولا مثل القمر مستدیر، کہ چاند اور سورج کیسے گول ہوتے ہیں نا، ویسے سید المرسلین کا چہرہ مبارک گول تھا، گول بناوٹ والا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وَلَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ، کہ اللہ کی قسم میں نے خوبصورتی میں نہ آپ سے پہلے آپ جیسا دیکھا نہ آپ کے بعد آپ جیسا دیکھا۔ جیسا اللہ رب العالمین نے آپ کو خوبصورت بنایا تھا ویسا خوبصورت نہ میں نے آپ کے پہلے کسی کو دیکھا نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا۔ تو آپ اس چیز کو دھیان رکھیے گا، اگر آپ کے سامنے کوئی کہے کہ آپ سورج جیسے دکھتے تھے یا چاند جیسے دکھتے تھے تو آپ کلیئر کر سکتے ہیں کہ سورج جیسی چمک اور چاند جیسی خوبصورتی۔ سورج کو آپ زیادہ دیر دیکھ نہیں پاتے ہو، اگر سورج بولو گے تو دیکھ نہیں پاؤ گے، اتنی لائٹ ہو جائے گی، پر چاند کو دیکھنا اچھا لگتا ہے نا، چاند کو دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے بس دیکھتا رہوں، نہارتا رہوں، کبھی چھت پر لیٹا ہوں، بیڈ پر لیٹا ہوں، بس دیکھتا ہی رہوں چاند کو۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ روشنی تو سورج جیسی اور خوبصورتی چاند جیسی۔ گول چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین نے بنایا تھا، اس چہرے مبارک کو اللہ رب العالمین نے اتنا خوبصورت بنایا تھا۔ اب میں نے آپ کے چہرے مبارک کے بارے میں بتایا کہ اللہ رب العالمین نے اس چہرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا چہرہ دیا تھا، اتنی خوبصورتی عطا کی تھی کہ نظریں اگر آپ پر جائیں تو آپ کے بعد کچھ اچھا نظر نہ آئے۔ اب دیکھیے، اب اس کے پیچھے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا اس لیے بنایا تھا کہ اگر کوئی اور آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا آپ کے سامنے کہ ارے نہیں یہ بھی نبی ہو سکتے، تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس جسم اطہر کو اتنا خوبصورت بنا دیا تھا۔ اب میں بات کروں آپ کے ہاتھوں کی، کہ آپ کے ہتھیلیاں کیسی تھی، آپ کے ہاتھ کیسے تھے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کی جو ہاتھ کا گوشت تھا وہ بہت زیادہ نرم تھا، یعنی ہاتھ بھی نرم تھے، پیر بھی نرم تھے، پر ہڈیاں بہت زیادہ مضبوط تھی۔ 2 صفات ایک ساتھ بتائی جا رہی ہے، یعنی ایسا بھی نہیں کہ بالکل ایسا جیسے لیڈیز کے ہاتھ ہوتے ہیں ایک دم اتنا زیادہ نرم ہاتھ ہو کہ ایسا لگے کہ ارے مرد کا ہاتھ نہیں ہے، نہ اتنا زیادہ سخت کہ آپ اگر کسی کو چھوئیں، کسی سے مصافحہ کریں تو اس کو عجیب لگے۔ اللہ رب العالمین نے ہڈیوں کو بڑا مضبوط بنایا تھا، پر آپ کا گوشت جو تھا ہاتھوں کا وہ بڑا نرم اللہ رب العالمین نے بنایا تھا۔ اور اسی لیے آپ کے بارے میں آپ کے صحابہ کہتے تھے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3561، صحیح بخاری حدیث نمبر 3561، وہ کہا کرتے تھے
ما مسستو حریرن ولا دیباجن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم میں نے کسی ریشم کسی نرم کپڑے میں وہ نرمی محسوس نہ کی جو نرمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی مبارک کے اندر تھی. یعنی آپ کا ہاتھ جتنا نرم تھا اتنا نرم تو میں نے کبھی ریشم کو بھی نہ دیکھا. اتنا نرم اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھوں کو بنایا تھا. پر نرم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی ہڈیوں کے اندر مضبوطی تھی کہ اگر آپ ہاتھ سے کسی کو پکڑ لیں تو اس کی طاقت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو چھڑا سکے. اتنا مضبوط اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھوں کو بنایا تھا. میں اگر سر کی بناوٹ کی بات کروں، جیسے سر ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے بہت بڑا سر ہو تو عجیب نظر آتا ہے، چہرہ بڑا سر چھوٹا ہو تو عجیب نظر آتا ہے. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک کی بھی یہ خاصیت تھی کہ سر بالکل چہرے کی مناسبت سے تھا. جیسا چہرے کو سوٹ کرتا تھا ویسا ہی سر مبارک اللہ رب العالمین نے بنایا تھا. آنکھیں کالی سیاہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں بہت زیادہ سیاہ اور کالی تھی. اور رہی بات سر کی تو سر بالکل جسم کی مناسبت سے تھا. یعنی چہرہ، جیسے کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں نا ایک آدمی کا چہرہ چھوٹا سر بڑا یا چہرہ بڑا سر چھوٹا، عجیب نظر آتا ہے دیکھنے میں. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ خاصیت تھی کہ آپ کا سر مبارک بالکل چہرے کے اکارڈنگ تھا. یعنی جیسا چہرے کو سوٹ کرتا ویسا اللہ نے آپ کا سر مبارک بنایا تھا. آنکھیں سیاہ کالی تھی، چہرہ سرخی مانند گورا تھا، کالے بال تھے. کیا خوبصورتی کا عالم ہوگا. رہی بات داڑھی کی، داڑھی مبارک آپ کے چہرے پر گھنی کالی داڑھی تھی جو آپ کی تقریباً شہ رگ تک پہنچتی تھی. یعنی جو رگ کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے جسے ہم شہ رگ کہتے ہیں وہاں تک کی لمبی آپ کی داڑھی تھی اور گھنی کالی داڑھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جب معراج کی رات کے اندر گیا تو اگر سب سے زیادہ اپنے جیسا کسی کو دیکھا کہ میرے جیسے بالکل نظر آتے ہیں ملتے جلتے، تو وہ جانتے ہو کون تھے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابراہیم جیسا بنایا ہے. ابراہیم جیسا اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا کیونکہ آپ نسل سے تھے. ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسماعیل کی نسل سے اللہ کے نبی تھے. آپ نے کہا کہ جب میں نے انبیاء کو دیکھا تو انبیاء میں اگر مجھے کوئی لگا کہ سب سے زیادہ مجھ جیسے دکھتے ہیں تو وہ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنایا تھا. یہ مختصر سا آپ کا خاکہ، بہت مختصر سا آپ کا خاکہ. آپ چاہیں تو اس کی ڈیٹیل خود لے سکتے ہیں اور میں اردو میں ایک کتاب انشاءاللہ آپ کو PDF سینڈ بھی کر دوں گا. اب ایک بار ہم سب ریورس ہو کر دیکھتے ہیں، ذرا سا ایک بار امیجن کر کے دیکھتے ہیں. آپ اوپر سے دیکھیں، مناسب سر، کالے بال کندھوں تک، کان کی لو تک یا گدھی تک، سیاہ کالی آنکھیں، سفیدی میں سرخی ملا ہوا چہرہ، پیارے سے ہونٹ، پیارا سا چہرہ، جسم مبارک سینہ چوڑا، کندھے کی ذرا سی اونچائی، مضبوط جسم، سینہ مبارک پر بالوں کی ایک لکیر، چوڑا جسم. خوبصورتی کا کیا عالم رہا ہوگا کہ صحابہ کرام جن کی خوبصورتی کے بارے میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے آپ جیسا خوبصورت نہ آپ کے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا. آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں تھا. آپ کی چال کیسی تھی؟ چال مبارک، چلتے کیسے تھے آپ؟ آپ کے چلنے کو بیان کرتے ہوئے صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں. حدیث نمبر 3637 سنن ترمذی حدیث نمبر 3637 صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب آپ چلتے تو چال میں ذرا سی تیزی ہوا کرتی تھی. بالکل ڈھیلے ہو کر دھیرے دھیرے نہیں چلتے تھے. جب چلتے ذرا تیزی سے چلتے اور چلتے تو آگے کی طرف جھک کر چلا کرتے تھے. یعنی اکڑ کر نہیں چلتے تھے آپ، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ والی چال. تو آپ جب چلتے
تو تیز چلتے پر ذرا سا جھک کر چلتے، قدم کو اٹھا کر رکھا کرتے تھے، نہ کر قدم گھسیٹ کر چلتے تھے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی نا چپل جوتے گھسیٹ گھسیٹ کر چلتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک صحابی بتا رہے ہیں کہ جب چلتے تو تیز چلتے، آگے کی طرف جھک کر چلتے، قدم اٹھا اٹھا کر اگلا قدم رکھا کرتے تھے. قدم رگڑ رگڑ کر نہیں چلتے تھے، گھسیٹ گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے، بلکہ قدم اٹھاتے رکھتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز تھا. بولنے کا انداز، آپ نرم گفتگو کیا کرتے تھے، بڑی نرمی آپ کی گفتگو کے اندر پائی جاتی تھی. جب کسی سے بات کرتے اسے اپنا بنا لیا کرتے تھے. بات کے اندر محبت جھلکتی تھی، بات کے اندر اپنائیت جھلکتی تھی. اور یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ کرام کے اسلام قبول کے آپ واقعات پڑھیے. صحابی ایک بار ملتے اور آپ کے ہو جاتے، ایک بار ملاقات کرتے آپ کا انداز نہ بھولتے، ایک بار آپ کی بات سن لیتے آپ کو بھول نہ پاتے. کیا آپ نے وہ کبھی بدو کا واقعہ نہیں سنا کہ مسجد میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیٹھے تھے، پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام روکنے گئے، کہا مت روکو، لا دوسرے منہ سے مت روکو، جو کر رہا ہے کرنے دو. ٹھیک ہے، پیشاب کر لیا، پیشاب سے فارغ ہو گیا، آپ نے کہا ادھر آؤ، اپنے پاس بلایا. انداز، گفتگو، کتنا پیارا انداز تھا بات چیت کرنے کا. اور ہمارے ہاں تو ایسے انداز میں بات کرتے ہیں کہ بات کی وجہ سے لوگ دور ہو جاتے کہ نہ بولے اچھا ہے، بولتا ہے خراب ہی بولتا ہے، جب بولتا ہے دل ہی دکھاتا ہے لوگوں کا. پر میرے اور آپ کے نبی، وہ پیارے نبی، وہ پیارا کردار، وہ پیارا حلیہ مبارک، وہ پیارا انداز، وہ پیاری گفتگو کہ دیہاتی کو بلایا ادھر آؤ. اب صحابہ کو بولا ایک ڈول پانی ڈالو، پیشاب کو بہا دو، بہا دیا. اب دیہاتی کو بلایا اور کہا اے میرے بھائی سنو، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، قرآن کے لیے، نماز کے لیے، ذکر کے لیے، یہاں یہ گندگی نہیں کر سکتے. کیا بولتا ہے دیہاتی کہ اللہ کی قسم ما رأیت معلما مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سکھانے والا ہی نہیں دیکھا. کیا انداز، کیا بات چیت، کیا گفتگو میں نرمی. کبھی آپ سخت کلامی نہیں کرتے تھے، سختی سے بات نہیں کرتے تھے، انداز میں نرمی ہوتی. جب کسی سے بات کرتے تو پورے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، فل اٹینشن دیا کرتے تھے، فل اٹینشن اسی کو دیتے تھے. جب بات کرتے تو سامنے والے کو ایسا محسوس نہیں ہوتا رہے مجھے اگنور کر رہے ہیں. تو سامنے جس سے بھی بات کرتے اس کی طرف اپنا اٹینشن دیتے، انداز میں نرمی رکھتے، بات چیت میں نرمی رکھتے. اور آپ کا تو مزاج ہی تھا کہ آپ کم بولا کرتے تھے، جب ضرورت ہوتی تب بولتے، فضول بات چیت نہیں کرتے تھے. فضول میں انداز گفتگو آپ کا ایسا تھا کہ کم بولتے، جب بولتے اچھی بات بولتے. اللہ رب العالمین نے اتنا پیارا آپ کو بنایا تھا کہ آپ کا انداز مبارک، آپ کا گفتگو کا انداز ایسا تھا کہ آپ کو سننے والا آپ کا ہو جاتا، آپ کو سننے والا آپ سے محبت کرنے لگ جاتا، آپ کو سننے والا آپ کو اپنی زندگی بنا لیتا، آپ کو سننے والا آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا. اور ایسا محبوب بنا لیتا، ایسی محبت کر لیتا کہ آپ کے لیے اپنی جان دے دیتا، آپ کے لیے اپنا مال چھوڑ دیتا، آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا. کیونکہ صحابہ کرام نے آپ کے حلیہ مبارک، آپ کے جسم اطہر، آپ کی چال مبارک، آپ کے انداز مبارک کے اندر یہ چیزیں دیکھی تھی کہ وہ آپ کو بھول نہیں پاتے تھے. اسی لیے تو انصاری نے کہا تھا نا، سنن بیہقی کی روایت ہے، انصاری نے آ کر کہا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، لانت احب الی من اہلی و مالی و ولدی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، آپ میرے نزدیک محبوب ہو، میرے گھر والے، میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، میری اس دنیا کے سارے رشتوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور آپ سے اتنی محبت ہے، آپ میرے اتنے محبوب ہو، آپ اتنے محبوب ہو کہ اللہ کی قسم اگر میں آپ کو ایک دن نہ دیکھوں تو میرا دن نہ نکلے، آپ کے چہرے کا دیدار نہ کر لوں تو میرا دن پورا نہ ہو، آپ کو دیکھ نہ لوں تو میرا دن ادھورا رہ جائے، آپ کو نہ دیکھوں تو مجھے زندگی جینے کا مزہ نہیں آتا. اس کے بعد رونے لگے. کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، ہم جنت میں یا تو آئیں گے، بھائی ٹھیک ہے عمل اچھے رہے آ بھی جائیں گے، پر آپ تو جنت میں نبیوں کے ساتھ رہیں گے، صحابہ کے ساتھ رہیں گے، بڑے مطلب اونچے مرتبہ والوں کے ساتھ رہیں گے، اب اگر ہم آ بھی گئے تو جنت میں آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا اور آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو یہ سوچ کر مجھے رونا آ جاتا ہے کہ جنت کی نعمت کی سب سے بڑی نعمت آپ کا دیدار ہے، آپ کو دیکھنا مجھے اتنا پسند ہے، اگر آپ کو نہیں دیکھوں گا تو جنت میں مزہ نہیں آئے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ اللہ نے قرآن میں جواب دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے گا۔ تب صحابی کو یہ بشارت دی اور صحابی خوش ہو گئے۔ صرف آپ کو دیکھنے آتے تھے، صرف آپ کا دیدار کرنے سے ان کے دل بھر جایا کرتے تھے، صرف آپ کے دیدار سے ان کو سکون اور تسلی ہو جایا کرتی تھی کہ ہم نے اپنے نبی کو دیکھ لیا، ہم نے اس خوبصورت چہرے کو دیکھ لیا، ہم نے ان کو دیکھ لیا جن کو دیکھ کر ہمیں اطمینان اور سکون ہو گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا تھا۔ چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، جب کسی سے ملتے مسکرا کر ملا کرتے تھے۔ آپ نے تو یہاں تک ہمیں بھی کہا کہ جب تم کسی سے ملو، جب تم ملاقات کرو تو ملاقات کے وقت چہرے پر مسکراہٹ رکھو، کیونکہ مسکرا کر ملنے سے اللہ رب العالمین تمہارے مسکرا کر ملنے سے تمہیں صدقے کا ثواب دے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو چہرہ مسکراہٹ بھرا ہوتا، آدمی پسند نہ ہو تب بھی مسکرا کر ملتے، کم بولتے، جب بولتے اللہ کا ذکر کرتے۔ یہ آپ کا انداز تھا، یہ آپ کا انداز تھا جو اللہ رب العالمین نے آپ کے چہرے مبارک پر رکھا تھا، یہ آپ کا انداز جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا تھا۔ یہ مختصر سا آپ کا حلیہ مبارک میں نے بیان کیا۔ اب اس بیان کے اندر آگے اور کئی چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ دروس میں آئیں گی، سرمے کا انداز الگ الگ بتاؤں گا، بالوں کا انداز، آپ کے چال ڈھال کا انداز، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ڈیٹیل میں شمائل کے اندر کچھ دروس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پر صرف آج میں نے آپ کے سامنے پورا سراپا رکھنے کی کوشش کی کہ آپ دکھتے کیسے تھے، آپ تصور کر سکیں کہ اس کائنات میں سب سے خوبصورت اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو بنایا تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ اسی لیے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا نا کہ ہم آپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ بڑے خوبصورت تھے، آپ بڑے خوبصورت تھے، اور آپ جیسا خوبصورت اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں بنایا تھا۔ اسی لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے محبوب، اور میں کہتا ہوں کہ اتنی خوبصورت شخصیت کے سامنے اگر انسان کسی اور کی خوبصورتی بیان کرے تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے خوبصورتی کو سمجھا ہی نہیں، وہ خوبصورتی کو جانتا ہی نہیں۔ خوبصورتی کا معیار اگر کوئی تھے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سیرت جو میں آپ کو پوری بتا چکا ہوں اتنی خوبصورت تھی، وہاں صورت بھی اتنی خوبصورت تھی۔ اللہ رب العالمین اس خوبصورت اور خوبصورت زندگی سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔